الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب دعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحكم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليهم أجمعين. أما بعد فقد قالت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. ایک مل کے سلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں، خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ ان ایام میں توفیق عنایت کی کہ جد سادات مادر سادات کے لیے کچھ بیان کر سکیں. آپ اور ہم ان عزاداریوں میں مصروف رہے. ایک ایک لحظہ سیدہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند متعال سے عبادت شمار فرمائے. اور جو مریض حال ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا تھا، خصوصاً سسٹر نجم النساء، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، خداوند متعال سیدہ کے نور کے صدقے ان کی آنکھوں کی بصیرت اور بصارت دونوں میں اضافہ فرمائے، اور جو انہوں نے دعائیں کہی ہیں وہ قبول ہوں. اور جن لوگوں نے اپنے احوالات شخصیہ کے اعتبار سے رجوع کیا تھا، خداوند متعال ان کے بچوں کی، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی مشکلات دور فرمائے. اور حاضرین میں جو جو حاجت مند ہیں، سیدہ کے صدقے، سیدہ کے وجود اطہر کے صدقے خداوند متعال وہ حاجات پوری فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کل ہم نے مختصر اور وضاحت پیش کی کہ آج کے دور میں خطبہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے اسے بیان کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس پہ ہی انشاءاللہ فوکس رہے گا کہ اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ اس خطبے کے مطالب کو عرض کرتے رہیں. اور یہ ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنے بچوں کو اس خطبے کے بارے میں بتائیں. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابن تیفور والی جو سند ہے اس میں جناب زید کہتے ہیں کہ یہ بنی ہاشم کا وطیرہ رہا کہ وہ اپنی اولادوں کو اس خطبے کو حفظ کرایا کرتے تھے، تاکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس نورانی کلام کو ہمیشہ بالخصوص سادات اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنی زبانیں معطر کرتے رہیں کلمات سیدہ کے ساتھ. اور یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گرچہ ظاہری اعتبار سے کہ سیدہ اپنی میراث لینے کے لیے گئی تھیں اور وہ مالکہ تھیں، وہ صاحب ید تھیں جو اس فدق کی مالکہ قرار پائیں. اور آج کے دور کے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ فدق کیا ہے، فدق رسول اللہ کو کیسے ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ فدق سیدہ کے پاس کیسے پہنچا، کتنے سالوں تک سیدہ کے اختیار میں تھا، اور اس کے بعد چھینا گیا تو کیوں چھینا گیا، کس نے چھینا، اس کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہوا. یہ ساری چیزیں بتانا ضروری ہیں تاکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل فقط لفظ فدق سے آشنا نہ ہو، بلکہ اس فدق کے پیچھے کیا ہسٹری تھی اس کے بارے میں بھی انہیں ایک اجمالی طور پہ ہی صحیح ایک آگاہی ضرور ہو.
آپ جانتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو یہودی حضرات، پہلے ایک آپ تفصیل میں چلا جاؤں گا، میں جانا نہیں چاہتا، کہ جوئش جو ہیں یہودی ایک اعتبار سے ان میں دو خصوصیات ضرور پائی جاتی ہے اور جو ہونی چاہیے ہر قوم میں. ایک تو وہ اپنے اقتصاد کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں اور دوسرا اہل علم ہے. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں باب فضائل میں لے کے جائیں، اس چیز میں یہ چیز ملتی ہے کہ مرحب کو بھی منع کیا گیا تھا، حیدر نامی شخص سے لڑنا نہیں، تم ہمیشہ فائق آؤ گے ہر دشمن کے اوپر، مگر حیدر نامی شخص سے نہیں لڑنا. یہ ان کی اس علم کی طرف. اگر میں اس کی ڈیپ میں جاؤں تو کافی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ میری فیلڈ بھی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ علم ابجد اور علم عادات، علم رمل اور جفر کے بڑے بڑے جو ماہرین تھے وہ قوم یہود میں پائے جاتے تھے. ان میں حتیٰ انبیاء بھی، حضرت دانیال علیہ السلام جن کی قبر شوش میں، جن کی قبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام جب عراق سے، کیونکہ یہ عراق کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، ہادہ قبر اخی دانیال آ کے اپنی انگلی سے لکھا تھا، جو آج ایران کا حصہ ہے. اور اسی طرح دوسرے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، جوئش جو ہے یہودی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ بسنے والی جگہ جہاں پہ زیادہ یہودی رہتے وہ ایران ہے، جہاں پہ وہ رہتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ وہ بابل کے زندان اور قروش کبیر، جسے کچھ علماء حتیٰ اہل سنت علماء بھی ذوالقرنین سے تعبیر کرتے ہیں، جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے. وہ ایک بڑا ایرانی بادشاہ جس کا نام قروش کبیر تھا، جس نے جا کے ان یہودیوں کو چھڑایا، جس میں کئی انبیاء شامل تھے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزیر کا نام اور عزیز یہ انبیاء گزرے. مشہد کے قریب ہی آپ سرچ کر سکتے، 50-60 کلومیٹر دور منسوب ہے قبر حضرت عزیر کے ساتھ. عزیر بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا وہ نبی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زیادہ، حضرت عیسیٰ یا موسیٰ دونوں کے بعد زیادہ مقبول ہوا. اس کے کئی اسباب بھی ہیں، قرآن نے بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا، ایک حساب سے ذکر کیا ہے، مگر وہ آیت جو میں آپ کی خدمت میں کہ سبب بنا کہ حضرت عزیر ایک عجیب سی کیفیت سے گزرے، اور اس کیفیت کا نام موت بھی ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد زندگی، رجعت والی زندگی. یہ قرآن کا ایک قصہ ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس شخص کو یاد کرو. یہ حضرت عزیر تھے جن کے بارے میں یہودی اپنے علم پہ نازا ہوا کرتے تھے، اور جب مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہمیں وہ بنی اسرائیل کے 2 بھائی بتائیں جو پیدا بھی ساتھ ہوئے، مرے بھی ساتھ، مگر ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 150 سال. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا وہ 2 بھائی تھے جن کا نام عزیر اور عزیز تھا، اور یہ 50 پیدا بھی ساتھ ہوئے. 50 سال ہونے کے وہ تھے کہ حضرت عزیر اپنے گدھے پہ چڑھ کے اور نکل جاتے ہیں تبلیغ کے لیے. اور جب جاتے ہیں سامان خورد و نوش بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ایک گاؤں سے گزرتے ہیں تو وہ خستہ حال ہو چکا تھا، جس کی قرآن کہہ رہا ہے چھتیں گر چکی تھی. تو اس وقت حضرت عزیر سوچتے ہیں کہ خداوند متعال انہیں کس طرح زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، خداوند متعال نے 100 سال تک ان کو موت طاری کر دی. 100 سالوں تک وہ سو گئے، موت ان کے اوپر طاری ہوئی. اور پھر جب 100 سال پورے ہوئے تو خداوند متعال نے فرمایا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، قرآن کہتا ہے حضرت عزیر نے کہا کہ ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن کا کچھ حصہ. قال فانظر الی طعامک، اپنے طعام کو دیکھو، لم یتسنہ، کہ اسے جالا تک نہیں لگا. فانظر الی حمارک، اپنے کھچر پہ، اپنے سواری پہ، اپنے گدھے پہ دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہے. تو 100 سال تک سوتا رہا ہے. اور اس میں رجعت کے ابواب میں یہ آیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک رومال میں باندھنے کی بات ہے. یہ جو کہا جاتا ہے
کہ بھئی آپ کسی کے اوپر اعتراض نہ کریں، دیکھیں رسول کے ساتھ سو رہا ہے، اگر اس کا مقام اتنا بڑا نہ ہوتا تو رسول کے ساتھ کیوں سوتا؟ بھئی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک رسول 100 سالوں تک خدا اسے سلا دیتا ہے، اس کے بغل میں ہی ساتھ میں ایک خچر، ایک گدھا بھی سو رہا ہے۔ 100 سالوں کے بعد جب وہ گدھا خداوند متعال اسے اٹھاتا ہے، نبی کو بھی اٹھاتا ہے، تو نبی نبی ہو کے اٹھتا ہے، گدھا گدھا ہو کے اٹھتا ہے۔ یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی گدھا گدھا ہی رہے گا جہاں بھی سو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پھر حضرت عزیر، یعنی دیکھیں انبیاء بنی اسرائیل میں فقط حضرت عزیر ہیں جن کے لیے بنی اسرائیل نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ، یہ عزیر کے بارے میں انہوں نے مبالغہ کیا اور غلوف کیا۔ حضرت موسیٰ جنہوں نے شریعت لائی، جو انہیں بچا کے آئے مصر سے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے حساب سے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے لیے یہ دونوں نے ابن اللہ کا، یعنی یہ کمال عزت اور تعظیم، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عزیر نے وہ تورات جو بخت نصر کے حساب سے ختم ہو چکی تھی، وہ حافظ تورات تھے، وہ تورات انہیں واپس دی، اس کے بعد وہ آتے ہیں۔ اس کی تفصیلات دو، یہودی قوم دو چیزوں پہ فوکس بڑا کرتی ہے، ایک اپنے اقتصاد پہ اور دوسرا علم پہ۔ اور تبھی آپ دیکھیں جب ان کو پتہ چلا، یہ بھی اس کی اب ہم تحلیل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے علماء یہود کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئے گا جو اس سرزمین پہ، یہ امید یہی کرتے تھے کہ ہماری قوم سے آئے، اور اسی وجہ سے وہ تلاش میں تھے کہ رسول اللہ کہاں آتے۔ اب یہ جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ کو بھیج دینا یہ فقط دودھ کا مسئلہ نہیں تھا، ایک حساب سے رسول اللہ کی حفاظت کا بھی مسئلہ تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ہم میں سے نہیں آئے تو رسول اللہ کی جان کے در پہ تھے، اور اس کا ایک ظاہری طور پہ بچانے کا نظام یہ تھا کہ مکے سے باہر بھیج دیا جائے، اور وہاں بھی پہنچے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی جان کے پیچھے تبھی کچھ علماء قائل ہیں کہ رسول اللہ سے لے کے کربلا کا واقعہ اس میں یہود بڑا شامل رہا ہے، اور یہ آپ تاریخ کے اگر کڑیاں ملاتے جائیں کہ جو حاکم بنا ہے اور جو بھی مولا علی علیہ السلام ان کی یہودیوں کے ساتھ ایک عجیب دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ باب غلوف میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کس طرح یہود کے وہ کتابیں پڑھی جاتی تھی، اور کعب الاحبار کو اپنے قریب کیا جاتا تھا، اور اسی طرح ابی ہریرہ یہ بھی یہودی تھا، خیبر کے بعد مسلمان ہوا ہے، یعنی ان کو اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ پرانے قصے، اور تبھی آپ جانتے ہیں تفسیر کا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اسرائیلیات بھی ہے، کیونکہ اسرائیلیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں واقعات جن کو قرآن نے تفصیل سے بیان نہیں کیا، اجمالی گزر گیا ہے قرآن، اس کی تفصیلات بنی یعنی یہودا کے بعد بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد بہت زیادہ تھی، پھر اس میں کچھ اپنی بنائی ہوئی بھی، تو یہ مدینے میں آ کے پھر بس گئے، یعنی وہ بتائے فقیر والی بات جو حقیقت بھی ہے، گرچہ مزاح ہوتی ہے مگر ایک بڑا نقطہ ہے کہ بتائے فقیر نے کسی کو قرض دیا تھا، پھر جب قرض لینے گیا وہ نہیں دے رہا تھا، وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہاں بیٹھے ہو، جا کے اس کے گھر سے قرضہ لے کے آؤ، کا کچھ بھی ہو جائے آئے گا تو یہیں پہ نا، میں اس کا پیشگی انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی ایک مزاح بھی ہے مگر اس میں ایک ڈیپ نقطہ بھی ہے کہ جانا وہیں پہ ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اس طرح کیا تھا، یہ بنی نذیر والے اور یہ قبائل جو 3-4 مشہور قبیلے ہیں یہودیوں کے، انہیں پتا تھا کہ علمی اعتبار سے کہ رسول اللہ نے ریاست جو بنانی ہے وہ مدینے کو بنانی ہے، اور مدینے کی زرخیز زمینوں کے مالک یہودیوں نے، اس کے دفاعی اعتبار سے جو مخصوص جگہیں تھی وہ یہودیوں نے لے لی۔ پھر مدینے سے باہر خیبر کا علاقہ کوئی مذاق نہیں تھا اسے فتح کرنا،
اور تبھی رسول اللہ کی جو حدیث ہے اور واقعاً کہ جب جناب جعفر بن ابی طالب آتے ہیں حبشہ سے واپس، وہ بھی خیبر کے دنوں میں، تو فرماتے ہیں کہ میں خیبر کے فتح ہونے پہ زیادہ خوش ہو جاؤں یا جناب جعفر کے واپس آنے پہ؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والے مگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ تو مخصوص جگہوں پہ اقتصادی پوائنٹ پہ یہودیوں کا قبضہ آج بھی اس طرح ہی ہے۔ ہمارے نظام بانکداری یہودیوں کے حساب سے چل رہا ہے، یعنی ایک چیز۔ اور علمی اعتبار سے بھی ہوا آگے کہ آپ وہ ریگستان جس میں 40 سال بھٹکتے رہے یہ یہودی حضرت موسیٰ کی مخالفت کرنے کے بعد، اس ریگستان کو انہوں نے سرسبز بنا دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں علم، یعنی وہی مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے وہ لے سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے خیبر کو بسایا۔ خیبر کے دوسرے علاقے تھے جن میں سے ایک فدق بھی تھا علاقہ، جو مدینے سے 2 یا 3 دن کی مسافات پہ ہے گھوڑے سواری کے اعتبار سے، کوئی 4 یا 5 فرسخ یا اس سے زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو رسول اللہ جب خیبر فتح کر کے دوسرے علاقوں میں پہنچے، اور یہ خیبر کی طرف کیوں رسول اللہ گئے، اس کے بھی سیاسی اسباب ہیں کہ جو قبیلے جن کے ساتھ عہد و پیمان باندھا تھا وہ رسول اللہ کے اگینسٹ آ گئے اور کفار و مشرکین مکہ کے مددگار بن گئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے 7 ہجری میں ان کے اوپر دفاعی اعتبار سے اٹیک کیا۔ اب وہاں سے فتح کرنے کے بعد جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں ظاہراً جو اس علاقے یعنی فدق کا جو بڑا تھا یوشع بن نون لکھا گیا ہے، وہ حضرت یوشع بن نون نہیں جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے جن کے لیے سورج پہلے پلٹا تھا، یہ اس کا نام بھی یوشع بن نون تھے۔ تو انہوں نے آ کے رسول اللہ کو آفر کی کہ یہ زمین جو ہے اس میں قسم ہے کہ ہم آدھا حصہ آپ کو دے دیتے ہیں اس کی فصل کے اعتبار سے، یا یہ زمینیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہم فقط اتنی اجازت دیں کہ ایک اونٹ جتنا سامان اپنے ساتھ لے جا کے یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے۔ تو اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو سورہ حشر کی 6 اور 7 نمبر آیت کو اہل سنت علماء اور اہل تشیع علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن نے یہ قانون دیا کہ وہ زمینیں، وہ سرزمین، وہ ملکیت جو رسول اللہ بغیر کسی جہاد کے حاصل کرے وہ مخصوص ہے رسول کی ذات کے ساتھ، اس میں کوئی دوسرا مسلمان شریک نہیں۔ سورہ حشر کی 6 اور 7 نمبر آیت میں خداوند متعال نے یہ قانون بنا دیا، اور اسے علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں، علماء اہل تشیع بھی۔ اب یہ فدق رسول اللہ کو ملا، یہ کس طرح ملا وہ جو آپ کی خدمت میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی پاس فدق کیسے پہنچا، اور فدق کی جاگیر ایک اعتبار سے بڑی جاگیر تھی، جس طرح اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 70,000 دینار تک سالیانہ اس کی آمد تھی۔ اور تھوڑا یہ مشوش ہو جاتے ہیں خصوصاً جو علماء کے ابحاث میں کہ یہ درہم اور دینار ہوتا کیا ہے، تھوڑا مشوش، یہ درہم اور دینار گولڈن کوائن کو، سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ تو 70,000 سونے کی سکے اس کی درآمد تھی سالیانہ۔ پھر جب سورہ اسراء میں 26 نمبر آیت میں ارشاد خدا نے پہلے حکم بنایا، قانون بنایا کہ جو علاقے، جو سرزمین رسول اللہ بغیر کسی جہاد کے حاصل کریں وہ خالصتاً رسول کی ہے، یہ قانون بنا اور رسول اللہ کی کسٹڈی میں فدق رہا۔ اس کے بعد ظاہراً 7 ہجری کی آخر میں رسول اللہ کے اوپر جب سورہ اسراء کی 26 نمبر آیت کا نزول ہوا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى قُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کا ان کا حق دے دو۔ رسول کے لیے آپ 4 بیٹیاں لکھیں یا 40,000 بیٹیاں لکھیں، رسول نے اپنے قریبی ایک ہی دختر فاطمہ کو بلا کے فدق ان کے حوالے کر دیا۔ اور امام احمد ابن حنبل، یہ یعنی تائید شدہ باتیں ہیں،
اہل سنت مانتے ہیں، امام احمد ابن حنبل اپنے کتاب میں باب صلۃ الرحم میں اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں وقال یا فاطمہ لک فدق، اے فاطمہ فدق آپ کا ہوا، یہ حکم خداوندی سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور سیدہ 7 ہجری کی اینڈ میں 2 اور کچھ سال 2.5 سال کے قریب 2 سال اور کچھ مہینے اس کی مالکہ رہی، سیدہ کے نوکر وہاں پہ کام کرتے تھے، سیدہ صاحب ید تھی، صاحب اختیار تھی۔ اور آپ جب اس فدق کے کیس کو کھولیں گے یعنی کسی بھی روح سے نہیں بنتا کہ گورنمنٹ اور وہاں پہ نظام آ کے سیدہ سے یہ فدق لے سکے۔ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو خلیفہ اول نے بیان کی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث کے حساب سے کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں۔ جب یہ مفردہ حدیث ایک ہی راوی بیان کرتا ہے تو سیدہ اسے فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ اگر نبی وارث نہ بناتے ہیں نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، تم زیادہ سچے ہو یا قرآن سچا ہے؟ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت سلیمان اپنے باپ نبی داؤد کے وارث بنے۔ قرآن سچا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ علم میں پوری امت ان کی وارث ہوتی ہے۔ علم میں جو خدا متعال نے انہیں عطا کیا ہے پوری امت ان کے علم کی وارث ہے، مگر اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کے پاس جو ان کا اپنا ذاتی مال ہو اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا، وہ بھی امت کا ہوگا۔ اگر اس طرح ہے پھر رسول اللہ کے پاس دفن ہونے کی کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں بچتی کہ رسول اللہ کے پاس فلاں کو کیوں دفن کیا گیا، کیونکہ ان کی زوجہ کی یہ ملکیت تھی، رسول اللہ کی میراث میں ان کو ملتی ہے، 8واں حصہ ملتا ہے، مگر انہوں نے زیادہ پہ قبضہ کر لیا۔ اگر میراث بیٹی کو نہیں ملتا تو زوجہ کو بھی نہیں ملتا۔ اس کے فقہی جو بھی مشکلات ہیں اسے بیان کیا جا سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے کل بھی کہا تھا کہ فدق کا بحث کبھی وحدت کے خلاف نہیں، میں نے کل اجمالاً بھی کہا تھا وحدت کی جب آپ بات کرتے ہیں اتحاد کبھی اختلاف کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی وحدت کثرت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اور پھر جب اختلاف کے مقابلے میں ہوتا ہے، اختلاف کی 2 قسمیں ہیں، اختلاف تقوینی اور اختلاف تشریعی۔ بھئی وحدت یعنی اکٹھا ہونا، ایک ہی چیز ایک ہی بات کرنا، یہ ہمیشہ یہ نہ خدا کی سیرت میں ہے۔ خداوند متعال اگر ایک ہی چیز کرے تو یا پھر سارے مرد ہوتے یا ساری خواتین ہوتی، یہ بھی تو اختلاف ہے نا کہ ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، ایک سفید ایک کالا ہے، ایک افریقن ہے ایک پاکستان کا ہے ایک ہندوستان کا ہے، ایک کی زبان سندھی ہے ایک کی اردو ہے ایک کی فارسی ہے ایک کی عربک ہے ایک کی انگلش ہے۔ یہ اختلاف، پھر تو اختلاف اگر ہمیشہ برا ہے تو خداوند متعال تقویناً کیوں اختلاف رکھتا ہے؟ مخلوقات میں ان کی اقسام ہر ایک کا اپنا حسن ہے۔ تبھی میں نے کل اجمالاً کہا تھا وحدت بما ہوا وحدت مطلقاً صحیح نہیں، اور اسی وجہ سے وحدت ہاں اس کی ایک اختلاف جب تشریعات میں ہو اور حق کے اوپر ہو تو پھر وہاں پہ وحدت ضروری ہے۔ اگر حق کے خلاف کوئی جمع ہو جائے، چاہے کتنی بھی وحدت ہو جائے، کتنا بھی انسجام آ جائے، وہ خدا اور ائمہ کے نظر میں کبھی بھی صحیح نہیں۔ اور یہ بالکل حق پہ ہو پھر اتحاد ہو، اور حق کے اوپر اتحاد یہ ہو سکتا ہے ائمہ علیہ السلام کا وجود اطہر ہمارے لیے وہ صاحب ولایت اور ولایت ہیں، ہمارے لیے وہ واجب الاطاعت ہیں، آپ کے لیے واجب المحبت ہے۔ تو یہ اتحاد کا مرکز ہے ائمہ علیہ السلام۔ آپ محبت کرنا فرض جانتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنا فرض جانتے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی ذیل میں جو حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو مجھ سے کام کی بات پوچھے گا اور وہ اہل جنت میں سے، حدیث کا مطلب موجود ہے، فقط خلاصہ کرتے جا رہا ہوں، وہ مجھ سے کام کی بات پوچھے گا اور وہ اہل جنت میں سے۔
کچھ ہی دیر گزری وجاء رجل فی حیۃ اعرابی وقال یا رسول اللہ ما معنی قول اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے اللہ کے حبیب، ایک جیسے ہی رسول اللہ نے بات کی، ایک شخص آیا جو جیسے کہ آپ کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اعرابی تھا، مدینے سے دور ریگستان کا رہنے والا، وہ آ کے کہنے لگا، میں اپنے الفاظ میں کہوں یا رسول اللہ، یہ جو بیت اللہ ہے میں اسے جانتا ہوں، یہ جو کتاب اللہ ہے میں اسے جانتا ہوں، جو رسول اللہ ہے میں اسے جانتا ہوں، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو اس وقت فضرب رسول اللہ یدہ فی ید علی وقال ھذا حبل اللہ. تو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد کہا جو علی ولی اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے. علی حبل اللہ ہے. یہ وہ رسی ہے جو اجتماع امت کے لیے مرکز ثابت ہو. یہ ہے، اور یہ اہل سنت کی روایات میں بھی ہے، اہل بیت وہ وحدت کے لیے نمونہ عمل ہے. تو کبھی بھی یہ مطالب وحدت کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ یہ وحدت کو بڑھانے کے لیے ہوتے تاکہ ہمارے لیے حق واضح ہو جائے. اور آپ کی خدمت میں ہم نے کل اجمالی طور پہ یہ عرض کیا کہ اب یہ دیکھیں اہل بیت کے لیے کہ کتنے کریم ہیں. جو ایک واقعہ ملتا ہے ظاہراً آغا صاحب کے لیے کہ ایک بزرگوار مولا حسین علیہ السلام کی زری میں ہاتھ ڈال کے روک کے کہتا تھا کہ اے مولا کبھی شمل کو نہ بخشیے گا. تو کسی نے کہا مولا کیا شمل بھی بخشا جا سکتا ہے آغا صاحب؟ تو آغا صاحب نے فرمایا آپ ان کے کریمی کو نہیں جانتے، یہ اتنے کریم ہیں. اور یہ حقیقت ہے جسے مولا سید الساجدین ایک تو اس باب امانت کی وضاحت اور عظمت بتا رہے ہیں اور اپنی کریمی دکھا رہے ہیں کہ اگر میرے باپ حسین کا قاتل اس شمشیر کو جس سے میرے بابا کو قتل کیا تھا آ کے میرے پاس امانت رکھ جائے گا، میں اس شمشیر میں بھی خیانت نہیں کروں. یہ کریم ہے. یا آپ دیکھیں جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل کا آنا، اس کی دعوت کرنا، 3 دنوں تک اسے رہانا، یہ ساری چیزیں یہ اہل بیت کی کریمی کو نظر. تو کیا یہ فتق اس چیز کے یعنی میرا لفظ معذرت ہو سکتا ہے اس میں قاصر ہوں، میری زبان بھی نہیں ہے، کہ کیا فتق اس چیز کے لائق تھا کہ سیدہ نے جو ری ایکشن دیا نہ دینے کی وجہ سے، کہا نہ میرے جنازے میں آئے، نہ میرے دفن کی خبر ہو انہیں، نہ میں ان کو سلام کا جواب دوں گی، میں ان کی شکایت اپنے بابا، اور یہ جو الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے برادران اہل سنت کے متون میں ہے کہ میں اپنے بابا سے ان کی شکایت کروں گی. یعنی سیدہ کیا کریمہ نہیں تھی؟ کیا بی بی ایک باپ کی وجہ سے اتنی حد تک ری ایکشن کر رہی تھی؟ یا اس باپ کے پیچھے کہانی دوسری تھی؟ اگر سیدہ کو 1% کا بھی یقین ہوتا کہ میرے اس ری ایکشن نہ کرنے سے آگے والے قابل ہدایت ہیں سیدہ، ان کو اپنے جنازے میں بلاتی. مگر نہیں، سیدہ کو یقین تھا کہ جب تک یہ کام نہیں کروں گی حق اور باطل کے درمیان کبھی اختلاف نہیں. یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے کی شرکت، ابھی مجھے وہ حدیث ذہن میں آ گئی، مفہوم بیان کر دیتا ہوں، متن کسی کو چاہیے تو عرض کر دوں گا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جنت کچھ لوگوں کی مشتاق ہے، وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. ان لوگوں کی وجہ سے خدا بارش برساتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے خدا تمہیں رزق دیتا ہے. اور وہ سلمان ہے، وہ اباذر ہے، وہ مقداد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہم الذین صلوا علی فاطمہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدہ کے جنازے میں شرکت کی. وَأَنَا إِمَامُهُمْ، دوسری سبب علت کہ میں ان کا امام ہوں. سیدہ کے جنازے میں شرکت اتنی عظمت والا کہ ان کے آنے کی وجہ سے خدا رزق ہمیں ان کے صدقے دے، خدا بارش ان کے صدقے برسا رہا ہے. تو سیدہ کو اگر 1% بھی ہوتا کہ میرے بلانے سے انہیں ہدایت ہو جائے گی تو سیدہ ضرور بلاتی.
مگر سیدہ کا یہ ری ایکشن اس طرف بتا رہا ہے کہ یہ جو سیدہ باغ فدق کے عنوان سے گئی ہیں، خطبہ دیا ہے، اس کا مقیاس کچھ اور زیادہ بڑا ہے۔ یہ درگیری سیدہ سلام اللہ علیہ جو سسٹم سے ٹکرا رہی ہیں، یہ فقط مدینے کے حدود تک نہیں ہے۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، جس کے بیٹے کا خون عالم انسانیت کے وجود تک رہے گا، جو کربلا آخرت تک قیامت تک رہے گی، اس طرح سیدہ کا ان کو اپنے جنازے میں نہ بلانا، سیدہ کا باغ فدق کا مطالبہ کرنا، میراث کا مطالبہ کرنا فقط ایک عام شخصیات کا جھگڑا نہیں تھا، حق اور باطل کا جھگڑا تھا۔ اور یہ سیدہ اس کو امتداد دے رہی تھی کہ یہ قیامت تک میں خط نکال دیتی ہوں۔ اور یہ سمجھنے کے لیے جس طرح ہوشیار کو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، اور یہ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ خدا جانتا ہے کبھی کبھی خدا تقنیناً زبان سے نکال لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 2 سال 1 سال پہلے ایک جلادی نے سیدہ کے خلاف یہ بکواس کی تھی کہ سیدہ جو حق لینے گئی تھی وہ سیدہ کا حق نہیں بنتا تھا۔ خود اہل سنت اس کے پیچھے پڑ گئے، اور وہاں جو کانفرنس لاہور میں ہوئی، جو ایک شعر بھاگ گیا ہے عجیب، یعنی ہو سکتا ہے روح القدس اس کی زبان سے بولا ہو۔ حاکم جس کا تخلص ہے، شاعر اہل سنت ہے، اس نے اس شعر پہ یہ عجیب اسے داد ملی ہے کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ یہ یعنی سیدہ کی ناراضگی اس رب ذوالجلال کی ناراضگی۔ اب ہر کوئی اپنی کتابوں میں جا کے خود دیکھے کہ سیدہ کن کن سے ناراض تھی، کن کن کے لیے کہا کہ میں اپنے باپ سے آپ کی شکایت کروں گی۔ سیدہ کن سے بات تک کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بات تک نہ کرنا یہ کوئی شخصی اناد نہیں تھا، یہ شخصی اناد نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس خطبہ فدقیہ میں بھی اپنے اس مقیاس درگیری کو بیان کرتی ہے کہ میں کہاں تک تمہیں جا کے رسوا کروں گی، میں کہاں تک۔ اور یہی رہا کہ نفاق جو ان مسلمانوں کے اندر موجود تھا، اس نفاق کے اس منافقانہ رویے سے ان کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے اس فاطمہ الزہرا کو خطبہ فدقیہ دینا پڑا، کہ جو میں کل بھی عرض کیا تھا کہ عجیب خطبہ کہ جس کا عنوان ہی خطبہ فدقیہ، مگر ایک دفعہ بھی لفظ فدق خطبے میں نہیں آیا۔ بی بی توحید کی باتیں کر رہی ہیں، بی بی نبوت کی باتیں کر رہی ہیں، بی بی علوم کی یعنی فاؤنڈیشن رکھ رہی ہیں کہ میرے کلام کو دیکھتے جاؤ تمہیں علم کے گوہر ملتے جائیں۔ سماجیات کو بیان کرتی ہیں، علل الاحکام کو بیان کرتی ہیں، شریعت اور تفسیر کے اعتبار سے، یعنی آپ دیکھیں عجیب ایک لطف آتا ہے سیدہ کے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کس طرح، کس علمی انداز میں باطل کو رسوا کر رہی ہیں کہ باطل کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ سوائے اپنی من گھڑت حدیثوں بنانے کے لیے۔ اور آگے والا جب کہتا ہے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، پھر قرآن سے استدلال۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ میں نے کل عرض کیا تھا اگر خداوند متعال توفیق دے کہ سیدہ کے ایک ایک کلام کے پیچھے قرآن کی آیت موجود ہے، سیدہ نے قرآن کو کس طرح ایک حسین گلدستہ بنا کے پیش کیا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو قرآن کی کرتے ہیں، قرآن جب بات کرتا ہے تو ہماری ہی کرتا ہے۔ یہ سیدہ اور یہ بار بار بیان کرنا توحید کے ابحاث کو، نبوت کے ابحاث کو، ولایت کے ابحاث کو، احکام کے ابحاث کو، یہ ساری چیزیں سیدہ یعنی اس طرف مشیرہ ہے، فرما رہی ہیں کہ تم نے نہ توحید کو سمجھائے نہ نبوت کو سمجھائے، در حالانکہ میرے باپ کا تمہارے اوپر احسان تھا کہ تم دوزخ کے اس گھڑوں کے قریب کھڑے تھے، میرے باپ نے تمہیں آتش جہنم سے نجات دے کے یہاں تک پہنچایا ہے۔
یہ سیدہ کا خطبہ ایک عجیب خطبہ ہے، اور ضروری ہے کہ ہم نسلوں تک اس خطبے کے مطالب اور معارف کو پہنچائیں، اور سیدہ کا درگیری سیدہ جو سسٹم کے ساتھ ٹکرائی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیدہ فقط ایک باغ فدق، گرچہ اس کی ایک ویلیو تھی، اس کی وجہ سے سسٹم سے نہیں ٹکرائی۔ اس باغ فدق کے پیچھے کچھ اور مطالب تھے، جو مہم مطالب تھے، جن میں سے ایک نبوت تھی، جن میں توحید تھی، جن میں امامت تھی، جن میں ولایت تھی۔ سیدہ کے خطبے کے ساتھ علماء نے محور بیان کیے، تو لاب اکثر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ذوالفقار بن جاتی ہیں جو باطل کے رخ سے اس نقاب نفاق کو ہمیشہ کے لیے الٹ دیتی، اور یہ علماء اہل سنت بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر سیدہ ناراض ہو گئی تو نہ اسے کبھی توفیق توبہ ملتی ہے، نہ کبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ تو سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ، اور یہاں پہ ایک سوال پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ خود مولا کے حساب سے کہ یہ خطبہ مولا علی نے کیوں نہیں کیا؟ اس کے ایک فقہی آبھاس بھی ہے، خطبہ فدقیہ کے حساب سے اس کے فقہی آبھاس بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دیتے۔ مولا علی علیہ السلام شریعت کے مالک تھے، شریعت کے عالم تھے، وہ طرف دعویٰ تھے کہ یہ خطبہ فدقیہ فقط باغ فدق کے لیے نہیں تھا۔ اس خلاف تبھی آپ دیکھیں ابن ابی الحدید معتزلی جب اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ کیا سیدہ جو یہ خطبہ دینے گئی تھی اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا تھا اپنے کلام میں سچی تھی؟ کہا بالکل سچی تھی۔ تو کہا پھر آگے والے نے دیا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ گرچہ میرے استاد شوخ تب نہیں تھے، یہ نثر عبارت ہے، مگر انہوں نے مزاح میں کہا کہ اگر وہ دے دیتا تو کل سیدہ آ کے کہتی کہ جس تخت خلافت پہ تم بیٹھے ہو یہ میرے شوہر کا حق ہے۔ تبھی انہوں نے ابتدا سے ہی کہا کہ آپ فدق کی مالکہ ہی نہیں ہیں، اور یہ یعنی جانتے تھے۔ اور تبھی فدق رسول اللہ صلی اللہ، اور مولا علی نے خطبہ کیوں نہیں دیا؟ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ کلمات ملتے ہیں کہ ان اقل یقولو حرس علی الملک، اگر میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار بن چکا ہے، حکومت کے لیے کتنا پریشان ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَسْقُطْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ، اگر خاموش بیٹھ جاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ موت سے ڈر چکا ہے۔ یعنی مولا کی کنڈیشن کس طرح تھی کہ اگر بولتے ہیں پھر بھی تہمت، اگر نہیں بولتے پھر بھی تہمت۔ وَإِنْ أَسْقُطْ يَقُولُ جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ، پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم سب جانتے ہو کہ ابو طالب کا بیٹا آنس بالموت، میں موت سے اتنا سب سے زیادہ مانوس ہوں جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے دودھ کے ساتھ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ موت کے ساتھ مانوس ہوں۔ یہ مولا علی ابن ابی طالب نے خطبہ کیوں نہیں دیا؟ اس کے اسباب مولا نے خود بیان کیے، اور اپنے ظاہراً عثمان بن حنیف کو جو مولا نے خط لکھا ہے، حنیف کو جو خط لکھا ہے، اس میں مولا نے فرمایا کہ ہمارا فدق اور غیر فدق سے کیا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس نفاق کے پردے کو ہمیشہ کے لیے چاک کر دیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خود یہ پورا ایک بحث ہے کہ نفاق کس طرح رسول کے جان کے در پہ تھا، رسول اللہ کے خلاف کتنے اقدامات ہوئے انہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ فدق ایک بہانہ تھا، جو بہانہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس مقیاس درگیری کو مدینے سے نکال کر قیامت تک پوری کائنات میں پھیلا دیا کہ میرا کلام کبھی چھپ نہیں سکے گا، میں رسوا کر کے رہوں گی جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس فدق کے خلاف، جو فدق فقط جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ فدق فقط ایک باغ کا نام نہیں، یہ اس حق کے حکومت کا نام ہے جو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون عباسی کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ حق کے حکومت ہمارا ہے، اور اسی کے پیچھے، اور وہ جانتے تھے، سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کس حوالے سے کی جا رہی ہے، یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کس اعتبار سے کیا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ دینے کا سبب یہ تھا تاکہ مولا علی علیہ السلام پہ یہ تہمت کا باب بند ہو جائے،
اور پھر رسول اللہ نے جو یہ فدق ان کے حوالے کیا تھا اس کے بھی کئی اسباب ہیں. فقط میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو علماء نے محققین نے لکھی ہے کہ فدق کیوں دیا. کہا اس وجہ سے کہ کل رسول اللہ کی یعنی ایک آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے فکر الہی اور یہ رسول اللہ نے اقدامات کیے. جب مولا علی علیہ السلام کا اعلان ہو چکا اس کے بعد مدینے کے حساب سے جب آتے ہیں اور یہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے کسی کتاب میں پڑھا تھا معتبر علماء بغداد میں ظاہراً جب ایک عالم دین شیعہ کو بلایا جاتا ہے اس بادشاہ کے سامنے اور کہا جاتا ہے کہ آپ شیعہ لعنت کرتے ہو. کہا میں نہیں کرتا. ان کا طریقہ دیکھیں. کہا میں نہیں کرتا. ہاں جو کرتے ہیں ان کے پاس ایک ریزن اور دلیل ضرور ہے. کہا کون سی دلیل ہے؟ کہا مجھے بادشاہ یہ بتائے کہ جس پہ اللہ کا رسول لعنت کرے کہ آپ اس پہ لعنت نہیں کریں گے؟ کہا بالکل کریں گے, مل کے کریں گے. کہا پھر آپ اپنی کتابیں کھولیں کہ یہ رسول اللہ کا سیاسی پہلو تھا کہ جب ان کا وقت وفات قریب آ رہا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ بہت سارے لوگوں سے خالی ہو جائے, وہاں پہ فقط علی ہو. اور انہوں نے ایک ایسی ضرب ماری تھی کہ جنہیں رسول اللہ نے پالا تھا جناب زید جن کو بیٹا کہا گیا قرآن, ان کے بیٹے جوان سال بیٹے اسامہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا کہ جس لشکر کا سپہ سالار بننے کے تمہارے بڑے اہل نہیں وہ خلافت کے کیسے اہل رسول اللہ کی سیاسی حساب سے کہ لشکر کا سالار سپہ سالار ایک جوان 18-19 سال کے جوان کو بنا دیا جناب اسامہ کو. اور بار بار تاکید کرتے رہے, بڑے بڑوں کو کرتے رہے جاؤ اسامہ کے لشکر میں سپاہی بن کے لڑو اور جلدی نکل جاؤ. اور جب آخری وقت آ رہا بار بار پوچھتے تھے کیا اسامہ کے لشکر نے حرکت کی؟ کہا نہیں کی. تو اس وقت رسول نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, خدا اس پہ لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر میں نہیں گیا. اب ہر کوئی حساب خود کرے, نام خود نکالے کون کون اس کے لشکر میں نہیں گیا. یہ رسول اللہ کے اقدامات میں سے تھا کہ مدینہ خالی ہو جائے. اور اسی طرح رسول اللہ کے یہ اقدامات میں تھا یعنی ایک پیش بینی کے انداز میں کہ کل اگر علی حاکم بن جاتے تو حاکم کا, ہمارے مدیر دفتر بھی بیٹھے, حاکم کا ہاتھ ہمیشہ بھرا ہونا چاہیے اور ان کی مالی سپورٹ کے لیے فدق اور اسی طرح 7 دوسرے باغ تھے جو مولا علی علیہ السلام کے حصے میں تھے جو سیدہ کو عطا کیے رسول اللہ نے. اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جس طرح مولا بھی فرماتے ہیں کہ علی وہ بہادر ہے جس نے بہادروں کے گھروں میں ایک ایک شخص کو قتل ضرور کیا تھا. اور یہ قتل آپ اس دور میں کسی کے گھر میں کوئی کسی کو قتل کر دے یہ کینہ نہیں جاتا. عرب تو اور کینے باز تھے, اس کے لیے سب سے بہترین راہ مال دنیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مولا علی کے ہاتھ کو ہمیشہ پر رکھے, اہل بیت علیہ السلام سخا کرتے رہیں, انہیں مال دیتے رہیں تاکہ ان کی دلوں سے یہ کینہ ختم ہو جائے. یہ سبب تھا رسول اللہ کی, یعنی وہ فراست تھی, وہ جانتے تھے کہ کس طرح یہ کام کرنا ہے کل تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے. اور یہی اور دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ سادات کی اس وضعیت کو, اس کنڈیشن کو, اس حیثیت کو برقرار رکھا ہے. اور اس زمانے نے اس طرح کیا, نہ فقط فدق ان کے قبضے سے لے لیا, حتیٰ جو اہل سنت کیا متفق علیہ ہے کہ غنائم میں خمس سادات کا حصہ ہے. غنائم میں غنیمتوں میں سیدوں کا حصہ, یعنی اہل سنت اور ہمارے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ کچھ چیزوں پہ خمس واجب قرار دیتے ہیں, ہم کچھ زیادہ چیزوں پہ واجب قرار دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک تو مشترکہ ہے نا, غنائم میں جب بھی کوئی فوج غنیمت لے کے آتی تھی اس میں سادات کا حصہ تھا, مگر آج تک نہیں دیا جاتا. اور یہ سبب بنا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پیچھے دھکیل دیا جائے. اور یہی سبب اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ سوال کیا جاتا ہے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہیں اقتصادی طور پہ اتنا مجبور کیا گیا تھا. یہ روایت ظاہر میں نے پڑھی تھی, بزرگان اس کی تائید کریں گے یا اصلاح فرمائیں گے کہ سادات کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ایک چادر ہوا کرتی تھی.
ان کو اتنا اقتصادی طور پہ پیچھے رکھا گیا. یا وہ ہارون عباسی والی روایت جو مامون نقل کرتا ہے کہ جب ہمارا باپ مدینے میں آیا، مدینے سے باہر اس نے خیمہ لگایا تھا، میں اور میرا بھائی امین اپنے باپ کے ساتھ تھے. اس نے اعلان کر دیا تھا کہ سارے لوگ ملتے تھے، سارے عرب کے بزرگوار بڑے بڑے رئیس جو ہیں وہ آ کے ملے، اور اس کے پاس خزانچی بیٹھا تھا، وہ بتاتا تھا کہ فلاں قبیلے کا رئیس آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے قبیلے، ان کو 2-2 لاکھ دینار دیے جاتے تھے، دے دیے مختلف. پھر اعلان ہوا کہ بنی ہاشم سے موسیٰ بن جعفر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور باہر خیمے سے نکل گیا. مولا اپنے گھوڑے پہ سوار سے کہا موسیٰ بن جعفر یبن الام، آپ یہاں پہ نہ اتریے گا، آپ خیمے میں اندر آئے. اور امام کو احترام کے ساتھ خیمے میں لے کے آیا، اپنے بیٹے کو زانو دراز کرنے کا حکم دیا. مولا نے اس کے زانو پہ پیر رکھ کے نیچے اترے، اپنی جگہ پہ بٹھایا. بات کی کافی جب بات ہونے لگی، جب امام جانے لگے، اس نے اپنے خزانچی کو کہا کہ 10,000 دینار مولا کو دے دو. تو جب وہ چلے گئے تو مامون کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا جو بھی چھوٹے چھوٹے سردار آئے کم از کم آپ نے 2-2 لاکھ دینار دیے ہیں، اور آپ نے کسی کی اتنی تعظیم نہیں کی جتنی موسیٰ بن جعفر کی، اور پیسے اتنے دے دیے. کہا بیٹا بات سن لو، عزت دینا ان کا حق ہے، ان کو عزت دینا ان کا حق بنتا ہے، یہ فرزند رسول ہیں. مگر ان کے ہاتھ میں اگر پیسے آ گئے نا، یہ جو خلافت کی کرسی یہ ہمارے پاس نہیں رہے گی، اور اگر پیسے آ گئے یہ ہمارے خلافت کے خلاف بات کریں گے. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ خلافت عقیم ہوتی ہے، اس کا کوئی اولاد اور بیٹا نہیں ہوتا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ مجھے اس خلافت کی کرسی سے اتارنے کے لیے تم میرے بیٹے کام کر رہے ہو، میں تم دونوں کو قتل کرا دوں. اور یہی سبب بنا اہل بیت کو اقتصادی حوالے سے پیچھے رکھا جائے، تاکہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت دلوں پہ راج تو کرتے تھے، مگر ان کے لوگوں کے جو پیٹ بھرنے والی چیزیں تھی اہل بیت کے پاس نہیں تھی. اور یہ سبب بنا فتح اہل بیت سے چھین لیا جائے، تاکہ اہل بیت اقتصادی حساب سے پیچھے چلے جائے. کل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدام کرنا. تو یہ اسباب تھے، یہ خطبہ فدقیہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت ہے کہ وہ جا کے خطبہ دیتی ہیں. اور اگر سیدہ اگر نہ جاتی مدینے میں خطبہ دینے، شاید زینب کبریٰ کبھی بھی دربار اور بازار میں خطبہ نہ دیتے. ان ماں بیٹیوں کا نصیب تھا، تقدیر الہی تھی کہ سیدہ نے جو دکھ کی بات کی ہے. آپ دیکھیں یزید کے اس خطبے میں، جو جانتے ہیں نقطہ شناس ہیں، سیدہ نے اس خطبے میں یہ کوئی بیان نہیں کیا کہ مجھے رستے میں آتے ہوئے بڑی تکلیف آئی، یہ بات آئی. فرمایا ہے یزید زینب کے لیے تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ میں تجھ جیسے خبیث سے بات یعنی یہ درد ہے شرافت کا. شریف کو پتا ہوتا ہے کہ بدبخت سے بات کرنا. یہ سیدہ کی آج کل رات شب شہادت تھی، آج مادر سعادات کی شام غریبہ. وقت آخر جب آیا، میں فقط تھوڑا مسائل پڑھوں، وقت آخر جب آیا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے زہرا نے بٹھایا، میں اور زہرا گلے لگا کے بہت رونے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کرتی ہوں، میری قبر پہ آپ قرآن زیادہ پڑھیے گا. وہ فرماتی یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل واذا دفنت فصب علی التراب. یعنی مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو غسل دینا، جب دفن کر دینا، میری قبر کی مٹی کو برابر کر دینا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ زہرا یعنی زہرا علی
کو وصیت کر رہی ہے کہ علی مجھے دفنانا نہیں، مجھے چھپانا ہے۔ وہ میرے امت سے بڑے ظلم دیکھے، وہ مجھے ڈر لگتا ہے علی کہیں میری قبر پہ نہ۔ اور جو سادات بیٹھے میں ان کی خدمت میں ان کی ماں کی وصیت پڑھتا ہوں، وہ یا علی سلم علی اولادی الی یوم القیامہ، اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام دینا۔ اور میں کہنا تمہاری ماں بڑے درد سہتے رہی ہے، اور تمہاری ماں بڑے درد سہتے اس دنیا۔ یہ زہرا وصیتیں کر رہی ہے، زہرا وصیتیں کر رہی ہے۔ وصیتیں کرنے کے بعد مولا علی کے بعد ایک وصیت جناب زینب کبریٰ کو کی، عجیب وصیت ہے یہ۔ گرچہ سیدہ نے وصیت 11 ہجری کو کی، مگر اس کا اظہار 61 ہجری میں ہوا۔ اس کا اظہار وصیت کا 61 ہجری میں ہوا۔ وہ اس طرح کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کیا جناب زینب کو کی تھی، جب 61 ہجری میں کربلا ہوئی، حسین کے تمام یار در شہید ہو چکے، اولاد شہید ہو چکی۔ اب زینب کبریٰ سلام اللہ حسین کا مقتل میں 14 بار ملتا ہے کہ ودا کیا ہے، خدا حافظ، مختلف شخصیات کے ساتھ 2 مرتبہ جناب زینب سے ودا کیا ہے۔ ایک زخموں سے پہلے کیا تھا، ایک زخموں کے بعد اختلاف پڑھیے گا جو بی بی کی وصیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب جب حسین زخمی ہو چکے، اتنے غیرت مند تھے حسین، مولا حملہ کرنے کے بعد خیموں کے قریب آ جاتے تھے اور تلوار پہ سر رکھ کے مولا زور سے پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقتل ارباب مقتل لکھتے مولا زور سے اس وجہ سے پڑھتے تھے تاکہ بیویوں تک میری آواز جائے، کہیں دونوں خیمے سے باہر۔ جب وقت آخر آیا، اب زینب کبریٰ سے ودا کرنے آئے اور کہنے لگے یا اختی ایتینی بثوب قصیب، اے میری بہنا اس صندوق جیسے پرانا کرتا لے کے، پرانا کرتا لے کے اس کو پہننے کے بعد کسی کی رغبت نہ رہے۔ پرانے کرتے کی بات آئی، زینب کبریٰ کا رنگ تبدیل ہو گیا، رو رو کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں بہنا کیوں رو رہی ہو؟ کہ بھائی آپ نے پرانا کرتا مانگا، وہ 11 ہجری کو مجھے زہرا کی وصیت یاد ہے۔ کہا کون سی وصیت؟ مجھے ابا زہرا نے کہا تھا اے زینب جب 61 ہجری آئے حسین تم سے پرانا کرتا مانگنے آئے نا، اس وقت سمجھ لینا حسین کچھ لحظوں کا مہمان ہے۔ اب حسین کے طرف بی بی فرماتی ہے اے زینب مجھ زہرا کی طرف سے اس وقت حسین کے گلے کا بوسہ دینا اور کہنا کہ حسین تو جان شمر کا خنجر جان۔ جب یہ وصیت سنائی ہے زینب کبریٰ نے حسین کو، جب یہ بات کی زینب کبریٰ کہتی ہے کہ میں آپ کے گلے پہ بوسہ دینا چاہتی ہوں، ماں زہرا کی وصیت تھی۔ بوسہ دینے کے بعد بی بی رہتی ہے، حسین مولا کہتے ہیں بھینا اگر تم نے ماں کی وصیت پہ عمل کر لیا، وہ مجھے 21 رمضان بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ وہ بابا نے کہا تھا وہ جب میں تیرے گلے پہ بوسہ دینے، وہ علی کی طرف سے زینب کی کلائی کا بوسہ اور کہنے زینب تو جان، وہ بابا کی امت نے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَمْلِكُ